یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر سب سے قیمتی چیز ایمان والا انسان بنایا ہے۔ روئے زمین کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ ایمان والا، وہ انسان جو صاحب ایمان ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اہمیت، اس کا وزن، اس کی وقت، اس کی حیثیت، اس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ انسان جو کیا ہے جی؟ صاحب ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ صحابہ میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جس قوم کے اندر ابن مسعود موجود ہو، اس قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسئلہ کسی اور سے پوچھے، اتنے بڑے صحابہ۔ لیکن جسم لاغر تھا، پتلا کمزور سا جسم تھا، قد بھی زیادہ بڑا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، شکل و صورت بھی معمولی سی تھی۔ ایک مرتبہ کسی دیوار پہ کھڑے ہوئے، چڑھے دیوار پہ، باغ کی دیوار پہ، تو صحابہ نے نیچے جو صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے کمزور جسم کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ کیا ہو رہے ہیں جی؟ مسکرا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ابن مسعود کے کمزور جسم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، موبائل فون بند کر دیا کریں جب آئیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، یہ جو بیل ہے، بیل کی آواز، یہ شیطان کی بانسری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مجبوری ہے، ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، تو کم سے کم مسجد میں آنے سے پہلے جیسے آپ جوتے اتارتے ہیں، بعین ہی اسی طرح معمول بنا لیجئے کہ موبائل یا تو پاور آف کر کے آنا ہے یا اس کی بیل کیا کر کے آنی ہے جی، ہر بار کہنا نہ پڑے۔ بات کی جو ربط ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بیچ میں۔ کیا عرض کر رہا تھا جی میں؟ ہاں جی، حضرات صحابہ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اب ابن مسعود کے جسم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اتنی پتلی پتلی ایڑیاں ہیں، ہمیں دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابن مسعود کی ان پتلی پتلی ایڑیوں کا وزن اللہ کی دربار میں احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایمان والا بندہ روئے زمین پر اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی صاحب ایمان اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ صاحب ایمان اتنا قیمتی ہے۔ جو سب صاحب ایمان قیمتی ہے، اس کی قیمت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان نکال دیں تو ساری قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جو ہے تو انسان لیکن صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم انسان بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی، لیکن ایک المیہ بھی ہے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔
پھر شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہوگا۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کی دولت کب چھن جائے اور کب ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے، ہم ایسے دور میں زندہ ہیں۔ اس دور سے تو بڑے بڑے اللہ والوں نے پناہ مانگی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس ایمان کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، ان کو سنا جائے، دل و دماغ میں جگہ دی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یا تو یوں فرماتے یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، اے کافرو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، نہیں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو بچانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی بڑھوتری میں اضافہ کرنے والے بن جاؤ۔ یاد رکھیے ایمان کے 3 درجات ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان ملتا کیسے ہے اور کسے ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے، آیا بڑھتا بھی ہے یا نہیں بڑھتا، اور ایمان کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ تینوں باتیں مختصراً میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ ایمان ملتا ہے طلب سے۔ بولیے کس سے ملتا ہے جی؟ طلب سے ملتا ہے۔ طلب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، مکہ کا سردار ہے، بہت بڑا دانا اور عقل مند ہے، لقب ابو الحکم ہے، عقل مندوں کا باپ، لیکن طلب نہیں ہے، ایمان نہیں ملا۔ ادھر حبشی نسل کا ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا پست ہے، نام بلال ہے، طلب ہے، ایمان بھی ملا اور عظمت بھی یہ ملی کہ چلتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھا، قدموں کی چاپ جنت کی حوریں سنا کرتی تھی۔ حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے جنت میں، عمل کون سا کرتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کے صدقے اللہ نے تیرے قدموں کی چاپ جنت میں ابھی سے شروع کر رکھی۔ تو ایمان ملتا ہے جی کس سے؟ بولیے طلب سے۔ ابو لہب ہے، شولوں کا باپ، اتنا خوبصورت آدمی، حضور کا چچا، حضور کی ولادت پہ سب سے پہلے خوشی منانے والا، طلب نہیں ہے، ایمان نہیں ملا۔ ولید ہے، قریب رہتا ہے، مکہ میں ہے، طلب نہیں ہے، ایمان نہیں ملا۔ عتبہ ہے، طلب نہیں ہے، ایمان نہیں ملا۔ لیکن صہیب ہیں، رومی ہیں، روم سے آئے، سلمان ہے، فارس سے آئے، بلال ہے، حبشہ سے آئے، طلب تھی، ایمان بھی ملا اور کامیاب بھی ہوئے جی۔ ایمان طلب سے ملتا ہے، بلکہ طلب تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو طلب عطا فرمائے۔ ہاں، یہ مانگا کریں کہ اللہ نیکی پہ چلنے والا بنا، گناہ سے بچنے والا بنا۔ طلب ہوگی تو چلیں گے، طلب ہوگی تو بچیں گے، اگر طلب ہی نہیں ہے نہ تو نیکی پہ چلنے کا موقع ملے گا، نہ گناہ سے بچنے کا موقع ملے گا۔ آج تو ہماری دعائیں صرف دنیا تک محدود ہیں، اللہ یہ عطا فرما، وہ مسئلہ حل فرما۔ ایک کارخانہ ہے تو دوسرا عطا فرما، ایک بنگلہ ہے تو دوسرا عطا فرما، ایک سواری ہے تو دوسری عطا فرما۔ تمام دعاؤں کا تعلق دنیا سے ہے، جبکہ اصل مانگنے کی چیز ایمان ہے۔ یہ ایمان اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور طلب سے ملے گی، بے طلبے کو توفیق نہیں ملتی۔ طلب کا ادنا درجہ ہے ادب۔ طلب کا ادنا درجہ کیا ہے جی؟ آپ کی برکت سے بات یاد آ گئی، سنا دے۔ ادب سے بھی ایمان اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ طلب تو بڑی بات ہے، طلب نہ بھی ہو حضرت، محض ادب ہو، اللہ ادب سے بھی ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال دوں قرآن سے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا تھا؟ کس کے پاس جی؟ اذهب الى فرعون، نام لیا اللہ نے، موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، نام لیا، انہو طغا، وہ بڑا سرکش ہے۔
کیونکہ بڑا کام کا بندہ تھا جی فرعون، بڑا مضبوط آدمی تھا، ایسا بندہ نہیں تھا ہم آج کل کے لوگوں کی طرح۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا لیکن کوئی بولا نہیں، اتنی پاورفل حکومت تو تھی نا اس کی۔ آج مجھے اس متمدن دنیا میں کوئی ایک مثال تو دیجیے اس طاقت کی، کوئی ہے ایسا جس کی حکومت اتنی طاقتور ہو کہ اپنی ہی ریاست کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دے اور کوئی اس کے خلاف احتجاج کرنے والا نہ ہو؟ فرعون کی حکومت اتنی بڑی تھی، اتنی زبردست تھی کہ کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ ایسا زبردست حاکم اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اسی کے پاس تھا، لیکن طلب نہیں تھی، تکبر کیا، رخ موڑا، نافرمانی کی، اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ لیکن اس کے برعکس جو جادوگر فرعون نے بلوائے تھے، کیا بلوائے تھے جی؟ جادوگر۔ وہ جادوگر جب آئے تو طلب جادوگروں میں بھی نہیں تھی، وہ پیسے لینے آئے تھے کہ موسیٰ کو ہرائیں گے اور فرعون سے کیا لیں گے؟ بولیے، پیسے لیں گے۔ طلب سے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کاروبار کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب آئے، حضرت موسیٰ کی وجاہت کو دیکھا، پر نور چہرے کو دیکھا، تو انہوں نے طلب نہیں دکھائی بلکہ تھوڑا سا ادب دکھایا۔ توجہ کیجئے گا، کیا دکھایا؟ کیا ادب دکھایا؟ حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا ادب ہے کہ آپ پہلے اپنا عصا پھینکتے ہیں، جادو پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم پھینک لو۔ فرعون جس کے پاس موسیٰ کو بھیجا اسے اللہ نے ایمان نہیں دیا، لیکن وہ جادوگر جو پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ کے نبی کا تھوڑا سا ادب انہوں نے کر لیا، اللہ نے تمام جادوگروں کو اسی وقت ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو ایمان ملتا ہے کس سے جی؟ بولیے، ادب سے ملتا ہے، طلب سے اور ادب سے ملتا ہے۔ آج اگر طلب نہیں ہے اور ادب نہیں ہے، جس چیز کی طلب ہوگی وہ ملے گی، جس چیز کی قدر اور ادب ہوگا وہ ملے گی۔ نیکی کا ادب ہے، نیکی کی طلب ہے، اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے قریب جانے کی طلب ہے اور اس کا احترام ہے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب ہے، دنیا کی قدر ہے، تو اللہ دنیا بھی عطا فرما دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں معاملہ پتہ نہیں کیا ہو۔ تو اپنے اندر ہم سب کو ایمان کی طلب پیدا کرنی چاہیے۔ کیا پیدا کرنی چاہیے جی؟ تو ایمان ملتا ہے جی طلب سے۔ بولیے کس سے ملتا ہے؟ ایمان چمکتا ہے، دمکتا ہے، مل تو گیا، پھلتا ہے، پھولتا ہے مجاہدے سے۔ کس سے جی؟ مجاہدہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے مشقت۔ کیا معنی ہے جی؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پرانے علماء میں ایک بحث تھی کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا کمی زیادتی؟ یہ ایک علم الکلام کا مسئلہ ہے، مدارس میں تو پڑھایا جاتا ہے باضابطہ اس کو۔ الایمان یزید و ینقص، بعض علماء کہتے تھے ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ تھوڑی توجہ ہے، تھوڑی سی وزنی بات ہے، تھوڑی سی، میں بہت آسان طریقے سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے؟ ایمان جو ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، وہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا۔ تو کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اللہ کی آیات مومنین کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایمان میں نہ تو اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، جس کا ایمان ہے سو ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھائی اس میں ایمان میں اضافہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے معیار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک اور دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بلب زیادہ روشنی دے گا، اس کی چمک زیادہ ہے، یہ بلب تھوڑی روشنی دے گا، اس کی روشنی کم ہے، لیکن ہے دونوں بلب۔ کیا ہے جی؟ دونوں
ईमान आमाले सालिहा से बढ़ता है, आमाले फासिदा से कम होता है। ईमान का फल, ईमान की चमक, ईमान की दमक, ईमान का नूर, वो नेकी करेंगे तो बढ़ेगा। दूसरे लफ्जों में आसान करके बता दें तो ईमान की पावर, ईमान की ताकत। आप भी मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं, है जी? हम मोमिन हैं कि नहीं? कलमा पढ़ते सब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब मोमिन हैं माशा। और एक वो भी मोमिन थे जो जमीन पे बोलते थे, अल्लाह आसमान से फौरन पूरी फरमा देता था। तो ईमान उनमें भी था, ईमान हम में भी है, लेकिन उनका ईमान पावरफुल था, मजबूत था, ज्यादा तगड़ा था। और ये ईमान ज्यादा तगड़ा किससे होता है जी? बोलिए, मुजाहिदे से होता है। किससे होता है? मुजाहिदा किसे कहते हैं? याद रखिए, हर वो काम जिस काम के करने पर आपका नफ्स राजी ना हो, आपकी जात राजी, दिल, ख्वाहिश, नफ्स ये राजी नहीं है, लेकिन वो काम करने पे अल्लाह राजी हो जाएगा, तो नफ्स पे पांव रख के इसे कुचल कर उस काम को कर लेना, यह मुजाहिदा है। जो जितना मुजाहिदा करेगा, अल्लाह उसके ईमान को उतना पावरफुल बनाता चला जाएगा। बाजार में निकलते हैं, दिल करता है बदनिगाही की जाए, औरतों को देखा जाए, रंग बिरंगी चीजें देखी जाए, बाजार में जा रहे हैं जी। नफ्स चाहता है नजर ना झुकाऊं, लेकिन अल्लाह इस नजर झुकाने पे राजी हो जाएगा। तो आप नजर झुकाने वाले बन जाइए, अल्लाह आपके ईमान को ताकतवर बना देगा। दिल चाहता है फजर की नमाज है, कहां जागूं, वुजू करना है, सर्दी है, रजाई में गर्म हुआ पड़ा हूं। नफ्स नहीं चाहता। इस नफ्स पे पांव रखकर जागिए, वुजू फरमाइए, मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह राजी होगा, मुजाहिदा होगा। क्या होगा? अल्लाह ईमान को पावरफुल बना देगा। ये वही ईमान है पावरफुल जो आपकी जिंदगी के तमाम बंद रास्तों को खोलता चला जाएगा। मेरे आपके रास्ते क्यों नहीं खुलते? हमारा ईमान पावरफुल नहीं है। तो सही है पावरफुल, उसमें ताकत ही नहीं। अमाले सालेहा से हमने उसको चमकाया ही नहीं, हम नूरे ईमान से कुछ देख सकते ही नहीं। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं हजरत, दम पड़ते पड़ते कुछ नहीं, बस फूंक मार देते हैं तो काम हो जाता है, और हम रोते भी रहे तो काम, वजह क्या है? आपने भी अक्सर देखा होगा, आपने फलाना जी बस हाथ उठा ले काम हो जाता है, मुस्तजाबुद दावत है। कैसे बना? उसने अपने ईमान को पावरफुल बनाया है, ताकतवर बनाया है। उसके ईमान में इतनी ताकत मौजूद है कि दुनिया के हर ताले की चाबी उससे खुल जाती है। तो ईमान ताकतवर होगा मुजाहिदे से, मुशक्कत से, मुजाहिदे से। बड़ी से बड़ी लालच ईमान से पीछे ना करने पाए, ये मुजाहिदा है। और सहाबा ने ये किया। हजरत काब बिन मालिक एक सहाबी है, किसी वजह से गज़वे तबूक में जा नहीं सके, पीछे रह गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए ना जी, गज़वे तबूक से वापस, तो काब तो साथ गए नहीं थे, तो हुजूर ने सबको बुलाया जो नहीं गए थे। उसमें कुछ मुनाफिकीन भी थे। जो मुनाफिक आता बहाना बनाता, हजरत काब बिन मालिक देखते रहते। हुजूर उस मुनाफिक का बहाना सुनते, उसके लिए दुआ करते, उसे कहते सही आप जाएं, अल्लाह ताला आपकी मगफरत फरमाए, बस इतना। काब बिन मालिक ने कहा भाई मैं भी बहाना लगा देता हूं, मेरे लिए भी दुआ कर देंगे, हो जाएगी दुआ। लेकिन काब बिन मालिक ने कहा भाई मैं किसके सामने बहाना लगाऊं? उस हस्ती के सामने जिसके पास अल्लाह अर्शों से रोजाना की खबरें भेजता है। किसे धोखा दूं? उस पैगंबर दो जहां को, तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, जिसकी आंखें तो सोती हैं लेकिन नींद में भी उसका दिल जागता रहता है। किसे धोखा दूं? तो सोचा कि मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि जी मैं गफलत की वजह से नहीं जा सकता। तो काब बिन मालिक जब आए ना, बाकी जितने भी आए, हुजूर ने किसी से नाराजगी का इजहार नहीं किया। 3 सहाबा थे, काब बिन मालिक और इनके साथ 2 और। तो काब बिन मालिक जब आए तो हुजूर, बुखारी के लफ्ज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो हुजूर ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई नाराज आदमी मुस्कुराता है। कभी देखा? नाराज आदमी हो ना, वो जब किसी को देख के मुस्कुराता है तो हुजूर काब बिन मालिक को देख के वैसे मुस्कुराए।
تو کعب بن مالک فرماتے میرے دل پہ آرے چل گئے، میں گھبرا گیا کہ حضور تو ناراض ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غفلت ہو گئی، میں غفلت کی وجہ سے نہیں آیا۔ تو حضور نے جواب کوئی نہ دیا، مدینہ والوں کو حکم دیا کہ ان سے قطع تعلق ہی کر لی جائے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مدینہ کے وہ بچے جو ہم سے خرچی مانگنے کے لیے بھاگتے آتے تھے، ہم بلاتے تھے ہمارے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ کئی راتیں اس قطع تعلقی میں جب گزری، کعب بن مالک بہت بڑے تاجر تھے، بڑے پیسے والے تھے۔ غسان کے ایک بادشاہ نے خط لکھا کعب بن مالک کو، قاصد بھیجا، اس نے کہا کعب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے نبی نے، تمہارے بادشاہ نے تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرا رکھی ہے سوشلی، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا عزت و احترام اور مقام و مرتبہ دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اتنا دکھ مجھے مدینہ والوں کے نہ بولنے سے نہیں ہوا تھا جتنا دکھ مجھے غسان کے کافر بادشاہ کی آفر سے ہوا، کہ میں اتنا گر گیا کہ اب کافر بھی مجھے آفر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس خط کو اسی وقت نور میں جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ ہے مجاہدہ، دنیا بلا رہی ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، لیکن حضور جو ناراض ہیں دامن چھوڑ کے جانے کو گوارا نہیں کیا۔ بڑی سے بڑی دولت آ جائے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور کہا بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھی علی آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، ہم اور آپ مل کر علی سے آپ کا حق چھینیں گے۔ کسے خط لکھا حضرت؟ پتہ ہے امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ بظاہر طاقت مل رہی ہے، روم کی فوج مل جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب میں جو پہلا لفظ لکھا وہ تھا یا کلب روم، اے روم کے کتے، اگر تم نے علی پہ حملہ کیا تو علی کی فوج سے جو سب سے پہلا تیر چلے گا وہ معاویہ کی کمان سے چلے گا۔ تو بڑی سے بڑی دولت صحابہ کو ایمان سے پھیر نہیں سکی، صحابہ نے یہ مجاہدے کیے ہیں جی، اور پھر صحابہ کو اللہ نے ایسا ایمان عطا کیا کہ انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تو وہ بھی فرش بن گیا، زمین پہ درہ مارا تو زلزلہ رک گیا، دریاؤں کو خط لکھے تو دریا چل پڑے۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کی پاور مضبوط ہو چکی تھی مجاہدے کر کر کے۔ آج میں اور آپ ذرا سا بھی نفس پہ پاؤں آنا گوارا، بس دل راضی رہنا چاہیے، بیوی بچے راضی رہنے چاہیے، حلال کماؤں یا حرام کماؤں ضروریات پوری ہونی چاہیے، دل پہ، خواہش پہ، نفس پہ پاؤں نہ آنے پائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایمان گل سڑ کے ہے تو صحیح، لیکن گلا سڑا مریل کمزور سا ایمان ہے جو کسی بھی بند دروازے کو کھولنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لاکھ آپ وظیفے پوچھیں علماء سے اور تسبیحاں گھمائیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، جب تک نفس کے مجاہدے سے ایمان کو مضبوط نہیں بنائیں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بندشیں دور نہیں ہوں گی، حالات سیدھے نہیں ہوں گے۔ آج سے مجاہدہ کرنا شروع کر دیجئے، ایمان کو مضبوط بنانا شروع کر دیجئے، دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے دل کی خواہشات کے مطابق فیصلے فرمانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان میں چمک دمک میں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اعمال صالحہ سے اور مجاہدے سے۔ آخری چیز ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے حقوق العباد کو ادا کرنے سے۔ یاد رکھیے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے حقوق العباد کو۔ حضور نے جہاں جہاں پر یہ فرمایا نا کہ مجھ میں سے نہیں ہو، مجھ میں سے نہیں ہو، مجھ میں سے نہیں ہو، وہ ایسی جگہ ہیں جن میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے من غشہ، جو دو نمبری کرے، جو کیا کرے جی، خالص اور ناخالص کو ملا کے بیچے، فلیس منا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مقام ملم یرحم صغیرنا، جو بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ولم یعکر کبیرنا، اور بڑوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟
محدثین نے کئی مطالب اس کے لکھے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کا عمل کرے گا اللہ رب العزت مرتے وقت اسے ایمان کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے. ایک کتاب ہے کسی ایسے بندے نے لکھی جو کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتا تھا. اس نے کہا جی میں نے ایک مرتبہ تجربہ کیا, ہمارے ایمرجنسی میں بندے آتے ہیں جو مرنے کے بعض دفعہ قریب ہوتے ہیں, تو کہتا ہم کلمہ پڑھواتے, 100 بندوں پہ ہم نے تجربہ کیا, 100 بندوں میں سے صرف 10 نے کلمہ پڑھا, 90 نے کلمہ. تو کہتے ہیں ہم نے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ کیا تم پڑھنا چاہتے ہو اور پڑھ نہیں پا رہے, تو کہتے ہیں ان 90 بندوں میں سے اکثریت ایسی تھی جو اس کو پڑھ کے سر ہلاتی تھی کہ ہاں ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حقوق العباد کو تلف کرنے والا ہوگا, بندوں کے حقوق کو مارنے والا, غصب کرنے والا ہوگا, چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں, بچوں کے حقوق ہوں, ماں باپ کے حقوق ہوں, صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے, مرتے وقت اللہ رب العزت اس کی زبان پہ فالج گرا دیتے ہیں, وہ چاہ کے بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, تو ایمان کی حفاظت فرمائیے. ایمان کی کیا کرنی ہے جی؟ طلب اور ادب سے رہنا ہے. قرآن و حدیث کی بات آ جائے, ایک تو طلب اور دوسرا ادب. اور دوسری بات کیا بتائی جی؟ مجاہدہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, نفس کو کیا کرنا ہے؟ ناراض کرنا ہے. دل کرے نہ کرے میں نیک کام کروں گا, دل کرے نہ کرے میں گناہ چھوڑوں گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی. یہ بھی یاد رکھیے, اللہ جس کے دل میں ایمان ہے, جس کے دل میں کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کے بہانے تلاشیں گے قیامت میں. بہانے. میں 2 باتیں سنا دیتا ہوں, اس حوالے سے بات کو ختم کرتا ہوں. امام قرطبی کی کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى والآخرہ. امام قرطبی نے اپنے اس کتاب میں 2 باتیں لکھی ہیں, وہ سن لیجئے. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اللہ بہانے ایسے بنائیں گے, اتنی اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوگی, ایک وقت آئے گا قیامت میں کہ شیطان بھی سر بلند کر کے دیکھے گا کہ شاید میں بھی بخشا نہ جاؤں. اتنی رحمت جوش میں آئے گی ایک مقام. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ہوگا, اس کے نامہ اعمال نیکی کا پلڑا جھک رہا ہے, پھر اونچا ہوتا ہے, جھکتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یعنی برابر برابر چل رہا ہے. یک دم ایک پرچہ آئے گا جس پہ اف لکھا ہوا ہوگا, جو اس نے زندگی میں اپنے باپ کو کہا تھا. وہ گناہ کے پلڑے میں گرے گا, گناہ کا پلڑا جھک جائے گا, اور پھر جتنی نیکیاں ہوں گی نیکیاں بھاری ہو نہیں سکیں گی, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کا باپ, اس کا بھی پلڑا ایسے جھک رہا ہے, اونچا ہوتا ہے نیچے جاتا ہے. اس کے باپ کا پلڑا جو ہے وہ بھی نیکی کا اونچا ہو جائے گا, گناہ کا جھک جائے گا. تو وہ لڑکا کہے گا کہ یا اللہ میری نیکیوں نے مجھے فائدہ تو دیا, میں تو جہنم میں جاؤں گا, میری نیکیاں ابا حضور کو دے دیجئے, میرا عذاب بڑھا دیجئے, چلو یہ تو جنت میں جائے. تذکرہ میں امام قرطبی لکھتے ہیں اللہ رب العزت جب یہ دیکھیں گے, اللہ فرمائیں گے کہ اچھا دنیا میں تو نافرمانی تو نے اس کی, آخرت میں راحت پہنچانا چاہتا ہے, اسی کے صدقے تم دونوں کو معاف کرتا ہوں. ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا, وہ بھی اسی تذکرہ کا واقعہ ہے, امام قرطبی نے لکھا ہے. آپ نے اکثر یہ حدیث واعظین سے سنی ہوگی کہ ایک بندہ ایک نیکی کم ہے, ایک نیکی, اللہ فرمائیں گے جا لے آ, سب کے پاس جائے گا, ایک نیکی دے دو, ایک نیکی ہے کیا میں بتا چکا ہوں, یہ آخرت کی کرنسی ہے, یاد رکھیے گا, یہ آخرت کی کیا ہے؟ کرنسی ہے. یہاں روپے ہیں, ریال ہیں, درہم ہیں, دینار ہیں, یوروز ہیں, وہاں کیا ہے؟ نیکی ہے. جا لیا کسی سے, مانگے گا کوئی نہیں دے گا. ایک بندہ کھڑا ہوگا, اس کے نامہ اعمال میں نیکی بھی صرف ایک, اور کوئی نہیں. ہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ایک نیکی رہتی ہے جنت میں جانے کے لیے, میرے پاس ہے, میں تو ویسے ہی جہنم جا رہا ہوں, میرے کس کام کی ہے, جا لے جا. وہ لے جائے گا. اللہ رب العزت علیم بذات صدور ہیں, پھر پوچھیں گے کہاں سے لایا؟ جی ایک بندہ کھڑا تو اس کی یہ بلا کے لاؤ, سامنے لائے جائے. ہاں بھی کیوں دی؟ یا اللہ میرے تو کسی کام کی تھی ہی, تو اس کا کام بنتا تھا, میں نے اسے دے دیا. سنیے امام قرطبی نے جو روایت کا جملہ لکھا وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا کرم تیرے کرم سے بڑا ہے, میں تیرے اس کرم کے صدقے اپنے کرم سے تجھے معاف کرتا ہوں.
तो अल्लाह तो रहमत के बहाने बनाएंगे जी, ईमान महफूज जाना चाहिए। हुजूर हजरत फरमाया करते हैं कि हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब फरमाते हैं कि जामिया अशरफिया के जो बानी थे मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, वो फरमाया करते थे कि आज के दौर की सबसे बड़ी होशियारी ये है कि मैं और आप अपने ईमान को बचा बचा कर कब्र तक ले जाएं, फिर जीत ही जीत है, फिर कामयाबी ही कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मकबूल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाद जमात होगी इंशाअल्लाह।